بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حزب اللہ کا زبردست حملہ۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بار پھر صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی فوجی اہداف کو نشانہ بنانا حزب اللہ لبنان کا شروع سے ہی اعلان رہا ہے، اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس نے صہیونی فوجی اہداف اور صہیونی فوجیوں کے اجتماع کے مختلف مراکز منجملہ برکا ریشہ انیتا رمسا ستولا اور اس طرح صہیونی فوجیوں کے جمع ہونے کے ٹھکانوں پر میزائلوں اور راکٹوں سے حملے کیے ہیں۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے اب سے تھوڑی دیر قبل ایک اور اہم آپریشن انجام دیا اور نافع زیف میں صہیونی فوجی ہیڈ کوارٹر پر گولہ باری کی اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ دوسری طرف فلسطین کی مزاحمتی حماس کی فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ کے جنوب میں شیخ ناصر علاقے میں صہیونی فوج کا مرکاوا ٹینک تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں صہیونی فوجی ہیلی کاپٹر سے ہلاک و زخمی ہونے والے صہیونی فوجیوں کو منتقل کرتے دیکھا گیا ہے۔ بھارت اور چین سرحدی مسائل کو فوری حل کرنے پر متفق۔ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ جے شنکر نے لاوس میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے گروپ آسیان کے سربراہی اجلاس کے موقع پر الگ سے اپنے چینی ہم منصب وانگ ای سے ملاقات کی۔ اس سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان صرف 3 ہفتے پہلے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی۔ بھارت چین وزراء خارجہ کے مابین سرحدی تنازع اور تبادلہ خیال لداخ پر بھارتی دعویٰ ناقابل تسلیم، یہ ہمارا حصہ ہے۔ چین بھارتی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور ماضی کے معاہدوں کے مکمل احترام کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں منقطع ہونے والے عملی تکمیل کے لیے رہنمائی فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ عراقی ایئر بیس عین الاسد پر راکٹ حملہ۔ عراق کے ایئر بیس عین الاسد پر کیے گئے متعدد راکٹ حملوں میں کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس ایئر بیس پر امریکی فوجی بھی موجود ہیں۔ امریکی اہلکاروں کا دعویٰ ہے کہ حملے میں بیس کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2 روز قبل واشنگٹن میں عراقی و امریکی حکام نے ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اجلاس میں داعش سے لڑنے کے لیے بنائے گئے اتحاد کو 1 دہائی کے بعد ختم کرنے پر تبادلہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کا اپنے شہریوں کو بھارت جانے سے گریز کرنے کا مشورہ۔ امریکہ نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے شہریوں کو بھارت جانے سے گریز کرنے کا مشورہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے بھارت میں موجود اپنے شہریوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، جس میں مسلح حملوں اور جنسی زیادتی کے خطرات کے باعث امریکی شہریوں کو بھارت جانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ٹریول ایڈوائزری میں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ منی پور، مقبوضہ کشمیر، ملک کے وسطی اور مشرقی حصوں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھارت کو لیول 4 پر رکھا، جس کے تحت بھارت کے متعدد علاقے غیر محفوظ ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جرائم اور دہشت گردی کی وجہ سے بھارت سفر کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ سری لنکا میں صدارتی انتخابات 21 ستمبر کو ہوں گے۔ اس حوالے سے حکومتی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 15 اگست کو جمع کروائے جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق موجودہ صدر رانیل وکرما سنگھے کے انتخابات میں حصہ لینے کی توقع ہے۔ انہوں نے مالیاتی بحران کے دوران ہونے والے مظاہروں کے بعد عہدہ سنبھالا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس وقت سری لنکا کو دہائیوں کے بدترین مالیاتی بحران کا سامنا ہے۔ ڈی چوک دھرنا، جماعت اسلامی کا پلان بھی شروع۔ حافظ نعیم الرحمان کی کارکنان کو مری روڈ پہنچنے کی ہدایت۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی کے مہنگائی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ڈی چوک پر دھرنے کو روکنے کے لیے پولیس نے نقص امن کو خطرے کے پیش نظر ڈی چوک جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا، جبکہ متعدد کارکنان کو اسلام آباد سے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اب تک جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سے کسی بھی فرد کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔
जबकि धरने में लोगों को पहुंचने से रोकने के लिए शहर के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए, जबकि शहर की अहम शाहराहों और चौराहों पर ट्रैफिक के लिए सिर्फ एक लाइन खुली रखी गई, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगीं और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बराक ओबामा ने सदारती उम्मीदवार के लिए कैमिला हैरिस की हमायत कर दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और इनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक की उम्मीदवार के तौर पर कैमिला हैरिस की नामजदगी की हमायत कर दी। अमरीकी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बराक ओबामा ने कहा कि वो और इनकी अहलिया अपनी दोस्त कैमिला हैरिस को सदारती इलेक्शन जितवाने के लिए जो बन सका करेंगे। दोनों ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में कैमिला हैरिस से नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। बराक ओबामा पहले अमरीकी सियाफाम सदर थे और अगर कैमिला हैरिस इलेक्शन जीत जाती हैं तो वो भी अमेरिका की पहली खातून सियाफाम सदर होंगी। दोनों के दरमियान 2008 से अच्छी दोस्ती है। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ वाशिंगटन में मुजाहरे, अमरीकी परचम भी नजर आतिश। अमरीकी कांग्रेस से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब के वक्त वाशिंगटन में काम करने वाले मुजाहरीन ने अमरीकी परचम को भी नजर आतिश कर दिया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बुध के रोज अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था। इस मौका पर मुजाहरीन की बड़ी तादाद पार्लियामेंट के बाहर जमा हो गई और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। पुलिस तशद्दुद से कई मुजाहरीन जख्मी भी हुए, जबकि 200 से ज्यादा मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहरीन ने अमरीकी परचम भी नजर आतिश कर दिया, जबकि नेतन्याहू के पुतले को भी आग लगाई गई। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेट्स की अगली सदारती इंतखाबात के लिए मुमकिना उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने बुध को वाशिंगटन में अमरीकी परचम जलाए जाने की शदीद मज़म्मत की। इसराइली फौज लेबनान में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तैयार। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने सीनियर इसराइली हुकाम के हवाले से ऐलान किया है कि इसराइली फौज ने लेबनान में मुमकिना बड़े ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कॉरपोरेशन ने अंदिया दिया है कि फौज मश्क से पहले फ़ज़ाई कार्रवाई करेगी। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। इसराइली अफवाज और हिजबुल्लाह के जंगजू कई महीनों से लेबनान की जनूबी सरहद के करीब लावारस देहातों और बस्तियों में एक दूसरे की निगरानी कर रहे हैं। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है कि हमने बाद जंग से मुतल्लिक इसराइल का कोई मंसूबा नहीं देखा। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल CQ ब्राउन ने कहा है कि उन्होंने गजा की पट्टी में हमास के साथ जंग के खात्मे के बाद के दिन के लिए इसराइल के मंसूबों के बारे में अभी तक बहुत सी तफसीलात नहीं देखी। ब्राउन ने पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जंग के बाद के मामले के हवाले से हमने इसराइलियों के साथ कई बार बातचीत की है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी ज्यादा तफसीलात नहीं हैं जो मैं इनके मंसूबे के जरिए देख सका हूँ। ये वो चीज़ है जिस पर हम इनके साथ काम जारी रखेंगे। जो बाइडन जिन्होंने ऐलान किया है कि वो दूसरी मुद्दत के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ रहे हैं। इसराइली फौज और हमास के दरमियान 9 माह से ज़्यादा अरसे से जारी तबाहकुन जंग में जंग बंदी के मुआहदे तक पहुँचने की उम्मीद में नेतन्याहू पर मजीद दबाव डालने की कोशिश में हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन अक्टूबर में जंग शुरू होने के बाद से इसराइल के लिए अपनी मजबूत हमायत का अदा करते आ रहे हैं, लेकिन वो गजा की पट्टी में शहरियों की हलाकत में इजाफे के बाद इसराइल पर तनकीद भी करते रहे हैं। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही काबिल अमल रास्ता है। अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही काबिल अमल रास्ता है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस से मुलाकात की। कैमिला हैरिस का कहना है कि मुलाकात में गजा में अमवात पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही काबिल अमल रास्ता है। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल अहम मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर गजा जंग ख़त्म करनी चाहिए।
ڈونلڈ ٹرمپ کا یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غزہ جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کی شہرت خراب ہو رہی ہے، غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی فوری رہائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو اپنے عوامی تعلقات کو بہتر طریقے سے منظم کرنا ہوگا۔ پیرس اولمپکس 2024 افتتاحی تقریبات سے چند گھنٹے پہلے ہنگامہ آرائی۔ پیرس اولمپک 2024 کے افتتاحی تقریب سے چند گھنٹے قبل حالات خراب مظاہرین نے 3 ہائی سپیڈ ٹرین روٹس پر حملہ کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مظاہرین کی جانب سے ریلوے اسٹیشن پر توڑ پھوڑ اور آگ لگائی گئی، جس سے ریلوے نظام مفلوج ہو گیا، جس کے بعد پیرس میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی اور مسافر اسٹیشن پر پھنس گئے۔ فرانسیسی ریل کمپنی حکام نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ حملوں کا مقصد ٹرین نظام کو مفلوج کرنا تھا۔ ریلوے نیٹ ورک مفلوج کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا، کئی ٹرینیں منسوخ، دیگر کو متبادل روٹس فراہم کر دیے گئے۔ حکام کا مزید کہنا تھا کہ انجینئرز کی ٹیم معاملات حل کرنے میں مصروف ہے۔ ریلوے کمپنی یوروسٹار نے مسافروں کو سفر نہ کرنے کی ہدایات بھی کر دیں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں پیر تک بارش کی پیش گوئی۔ سعودی محکمہ موسمیات سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الابھا، عسیر وادی، الدواسر، عفیف اور جزان میں ہلکی، جبکہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، طائف، مسیان، عزم، الکامل اور الارضیات میں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ شہری دفاع کی جانب سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ بارش کے دوران ہائی ویز پر سفر کرتے وقت احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔